عزیزو، آج 14 مئی پوری دنیا میں ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ ماں کی عظمت کو سلام کیا جائے، اس کے رتبے کو، اس کے مقام کو سراہا جائے، اس کی قربانیوں اور جذبات کا احترام کیا جائے۔ ایک بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں کے بغیر کیسے رہتے ہیں وہ بچے جن کی ماں نہیں ہوتی؟ ماں نے جواب دیا، دریا سوکھ بھی جائے مگر مٹی سے نمی کبھی نہیں جاتی۔ دوستو، آج کل دنیا میں مختلف ڈیز منائے جاتے ہیں۔ مدرز ڈے، فادرز ڈے، ویلنٹائنز ڈے، یوم خاندان، بردرز ڈے، سسٹرز ڈے وغیرہ وغیرہ۔ دنیا میں ان دنوں کے منظر عام پر آنے سے بھی پہلے اپنے کلام مقدس میں مختلف رشتوں، نعتوں کا ذکر ملتا ہے۔ کلام خدا میں ہر رشتے کے حقوق و فرائض اور احترام کا ذکر بھی ملتا ہے اور ہمیں مختلف تعلیمات بھی ملتی ہیں۔ خصوصاً تخلیق کائنات کے بعد پہلے رشتے کا نام ہی ماں تھا۔ خدا نے جب انسان کو خلق کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، پھر اپنے اس تخلیقی عمل میں عورت کو شامل کیا۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ خدا نے سوچا کہ میں ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا، تو اس نے ماں کی تخلیق کر دی۔ عبرانی میں ماں کے لیے ایما اور عربی میں اماں کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تخلیق کائنات سے ہی ماں ہونا خوشی اور امتیاز کا مقام ہے۔ ماں کا رتبہ عظیم تھا اور عظیم ہے۔ یوں تو عورت ہونا ہی بڑی برکت کی بات ہے اور سونے پر سہاگا ہوتا ہے جب عورت ماں بنتی ہے۔ اپنے اسی تخلیقی عمل میں کائنات میں سے خدا نے صرف عورت ہی کا انتخاب کیا، کیونکہ خدا نے فطرتاً عورتوں کو ایک گداز قلب و روح سے نوازا ہے۔ تاریخ میں عورت کا کام کاشتکاری تھا، شاید اسی لیے کہ پیدائش کا کام، کچھ تخلیق کرنے کا کام، پھر ان کی دیکھ بھال، نگہداشت، پرورش، پروان چڑھانا ماں سے احسن طریقے سے کون کر سکتا ہے؟ ماں ہی ہے جو اولاد کی شخصی کردار سازی کرتی ہے۔ کلام مقدس میں ہمیں مختلف حوالوں میں مختلف ماؤں اور ان کے کردار کا پتہ چلتا ہے، ذکر ملتا ہے کہ ماں بننا ایک عظیم رتبہ ہے اور خدا کی رحمت اور برکت کا نشان ہے۔ جیسے حوا، سارہ، حنا، الصبات اور خاص طور پر مقدسہ مریم کا ذکر قابل غور ہے کہ ماں بننے سے پہلے ہی وہ خدا کی فرمانبردار، پرہیزگار اور خدا کی پسندیدہ تھی۔ پوری کائنات میں خدا نے صرف ماں ہی کا انتخاب کیا کہ اس کی کوکھ میں زندگی کی ابتدا اور پرورش ہو، کیونکہ ماں کی ذات میں وہ صفات پائی جاتی ہیں جو خدا کی ذات میں ہیں، جن میں رحم دلی، شفقت، مہربانی، نرم دلی، پیار، محبت اور ہمدردی ہے۔ انہی باتوں نے خدا کو مجبور کیا کہ وہ ماں کا انتخاب کرے۔ ماں کی کوکھ اتنی مقدس ترین جگہ ہے کہ جیسے خدا کی پاک ذات، اسی لیے خدا نے اس دنیا میں آنے کے لیے صرف اور صرف ماں کی کوکھ ہی کا انتخاب کیا اور یوں عورت کو ایک بلند درجہ عطا فرمایا۔ مقدسہ مریم نہ صرف یسوع مسیح کی ماں ہے بلکہ کلیسیا کی ماں ہے۔ اس ماں کا صبر، فرمانبرداری، عاجزی، حلیمی، نیکی ہمارے لیے ایک اعلیٰ نمونہ اور مثال ہے۔
ایک ماں اسی وقت اپنے بچے کو فرما برداری سکھا سکتی ہے جب وہ خود فرما بردار ہو، جب وہ خود عاجز ہو، جب خود حلیم ہو، جب خود دعاگو ہو، جب خود پرہیزگار ہو۔ ایک یہودی کہاوت ہے کہ یہودی عورتیں بچے کو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ہی انہیں پوری کی پوری شریعت بھی پلا دیتی ہیں۔ دوستو، اس دن کا آغاز 1908 میں امریکہ کی ایک نوجوان بیٹی کے ذریعے ہوا جو اپنی ماں کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی، اور وہ اپنی ماں کی موت کے بعد بھی ہمیشہ پھولوں کے تحائف اسے پیش کرتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق 1600 میں انگلستان میں لاتعداد غریب لوگ کسی کے گھر نوکر تھے۔ ماؤں کے اتوار کے دن ان کو اپنی ماؤں سے ملنے کے لیے چھٹی دی جاتی تھی۔ کلام مقدس میں اولاد کو بارہا تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک روا رکھیں، انہیں مان دیں، ان کے فرما بردار رہیں۔ مہاتما بدھ کہتا ہے کہ خدا نے ہمارے گھر میں ہمیں ماں باپ دیے ہیں، اس لیے ہمیں مقدس مقامات پر جانے کی ضرورت نہیں۔ ماں کی گود سب سے اچھی اکیڈمی ہے اور ایک ماں 100 اساتذہ سے بھی بہتر ہے۔ جان ہربرٹ یہ بات کہتے ہیں۔ اور نیپولین نے بھی خوب کہا، مجھے اچھی مائیں دو تو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ کلام مقدس میں ماں کی عظمت اور باپ کی عزت دونوں کے لیے احسن احکامات اور تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ مثلاً امثال کی کتاب پہلے باب کی 8ویں سے 9ویں آیت میں ہے، اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تادیب کو سن اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیری گردن کے لیے توق ہوں گی۔ اور دوسرے نمبر پر تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دے گا دراز ہو۔ خروج کی کتاب 20واں باب 12ویں آیت۔ جو اپنی ماں کو راحت دیتا ہے وہ خداوند کی فرما برداری کرتا ہے۔ جو اپنی ماں کو غصہ دلاتا ہے وہ اپنے خالق کی طرف سے ملعون ہے۔ خدا ماں کا دیا ہوا بہترین تحفہ ہے، خدا را اس کی قدر کریں اور عزت کریں اور خدا سے بے انتہا پیار، برکات اور فضائل حاصل کریں۔ دوستو، آپ کے ساتھ میں اپنی لکھی ہوئی وہ نظم شیئر کرنا چاہوں گی جس کا تقریباً ایک شعر میں نے اپنی کالج لائف میں لکھا، اور اس نظم کو مکمل میں نے کیا تقریباً 2020 میں، اور آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کر رہی ہوں۔ مقامی عورت ہے کیا یہ سمجھ لو خدا را، مقامی عورت ہے کیا یہ سمجھ لو خدا را، عورت کبھی ہوا، کبھی مریم، کبھی سارا۔ بنا کے مٹی سے آدم کو تخلیق مکمل کی، بنا کے مٹی سے آدم کو تخلیق مکمل کی، صنف نازک کی تخلیق سے کائنات کا رنگ نکھارا۔ تخلیق نسواں میں کچھ الگ انداز تھا میرے رب کا، تخلیق نسواں میں کچھ الگ انداز تھا میرے رب کا، رتبہ بخشا ماں کا کائنات میں ابھارا۔ اب صنفی مساوات کی بات کرتا ہے یہ عالم، اب صنفی مساوات کی بات کرتا ہے یہ عالم، روز اول سے ہی جنہیں خدا نے مساوی ٹھہرایا۔ صورت پر اپنی خلق کیا مرد و زن کو، صورت پر اپنی خلق کیا مرد و زن کو، کی محبت کی انتہا
منصوبہ تخلیق میں شامل ٹھہرایا۔ نہیں آرزو یہ مجھ کو کہ آدم کی مساوی ہو جاؤں، نہیں آرزو یہ مجھ کو کہ آدم کی مساوی ہو جاؤں، ہے ناز مجھ کو میں صنف نازک ہوں، میں بیٹی ہوں زوجہ اور ماں بھی ہوں، میں بیٹی ہوں زوجہ اور ماں بھی ہوں، میرے خالق نے تمام رشتوں میں افضل مجھے ماں بنایا۔ ایک بار پھر آپ سب کو شازیہ ٹیلیس کی جانب سے، ٹیلیس فیملی کی جانب سے ماؤں کا عالمی دن بہت بہت مبارک ہو۔